محنت کی عظمت ہمارا دین بیان کرتا ہے تو کیا محنت کرنا جو ہے اس کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے کہ انسان دیگر فرائض ادا کرتا ہے، جیسے فرض عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، تو کیا محنت کا مرتبہ بھی ویسا ہی ہے؟ دیکھیے شاید مسرور صاحب، میں ذرا اس سوال سے ذرا پہلے جو ان حضرات نے گفتگو فرمائی ہے کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت نہیں ہو۔ فرمائیے گا بالکل۔ جو آپ نے ابھی سوال کیا یہ ذرا میں ہولڈ پہ رکھتا ہوں اس سوال کو۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ مزدور کو رائٹس ملنے چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور اس کو اس کے رائٹ ملنے چاہیے، اس کے حقوق اس کو ملنے چاہیے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے ایسی مزدوری اور ایسی رقم اور ایسا معاوضہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اور اس کے بچے اگر پرتعیش زندگی نہ گزار سکیں تو کم از کم صرف سادہ زندگی تو گزار سکیں۔ کم از کم درجے کی بات یہ کہ ان کا علاج ہو، لباس ان کو میسر آئے، اپنا مکان میسر آئے۔ اور میں نے تو پہلے یہ بات کہہ دی کہ اسلام تو اس سے زیادہ آگے تک کی بات کہتا ہے کہ ریاست کا تصور جو ہے وہ اسلام نے دیا۔ کتے والی بات کہ اگر دجلہ کے کنارے وہ بھی بھوکا مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا، اس سے زیادہ اور کیا تصور ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ذکر کروں گا۔ ایک ذمی عیسائی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ جب اس کا مقدمہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کو بیت المال کی طرف سے پہلے کیا دیا جاتا تھا، اب کیا دیا جاتا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ پہلے یہ فلاں کام پر مقرر تھا تو اس واسطے اس کو اتنے پیسے دیے جاتے تھے، اب چونکہ یہ کام نہیں کرتا اس واسطے اس کو پیسے نہیں دیے جاتے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب تک اس کے اعضاء تندرست تھے اور یہ ٹھیک تھا تو اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا اور اس کو کھانے کی ضرورت تھی، اور اب کیا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا جائے۔ ہم تو پہلے دن سے اس کے قائل ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو امیر تر غریب تر بن رہا ہے خلاف شریعت تصور ہے، ناجائز تصور ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ کنڈم کرتے ہیں، میں اس کو 1000 مرتبہ ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن ذرا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ ایک بات اور بھی ذرا سوچنے کی ہے، ایک پہلو ذرا سا اور بھی ہے، وہ یہ ہے اسلام دین متوسط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے اور ہم نے تمہیں ایک معتدل نظام حیات اور دستور زندگی دیا ہے۔ وہ معتدل کیا ہے؟ کہیں پر اسلام یہ کام نہیں کرتا کہ بیوی کے حقوق شوہر کے کوئی حقوق ہی نہ ہو۔ اور آج بیویوں سے جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ فوراً مفتی حضرات کے پاس رجوع کرتی ہیں، میرا شوہر میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے، یہ زیادتی کرتی ہے۔ یقینی طور پر یہ زیادتیاں حرام اور ناجائز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خرابیاں تمہارے اندر بھی تو ہوں گی، لہٰذا شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ صرف یہ نہیں کیا اسلام نے شاگردوں کے حقوق استاذ کے بھی حقوق ہیں، صرف یہ نہیں کیا مالک اور سیٹھ کے حقوق مزدوروں کے بھی حقوق ہیں۔ تو یقینی طور پر سیٹھ کو اور ملازم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پکار کر کے کہہ رہی ہے اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ صحیح، لیکن ذرا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے پسینہ نکلا بھی ہے کہ نہیں نکلا، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ ہم ایک طرف ہی چلے جائیں، چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آج پورے معاشرے کے اندر ہر پوری دنیا میں ایک مطالبہ کیا جاتا ہے، اس مطالبے پہ سارے انسان مشترک ہیں۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ حقوق کا مطالبہ، رائٹس کا مطالبہ۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن فرائض کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہے۔ میرا ٹائم 8 بجے ہے، میں 9 بجے آ رہا ہوں، کمن اور کئی فن، کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے۔ اگر کوئی کسٹم چوری کر رہا ہے، ٹیکس چوری کر رہا ہے، حرام اور ناجائز کام کر رہا ہے، جو بجلی چوری کر رہا ہے وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ اگر کسی کو بروقت پہنچنا ہے وہ بروقت نہیں پہنچتا، کام صحیح طور پہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اگر گاؤں کا ماسٹر ٹھیک ہو جائے نا اور وہ اپنے جانور اور چوپاؤں کو اپنے شاگردوں کے ذریعے سے چروانا بند کر دے، گاؤں کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ سے جو سوال کیا تھا وہ ہم پوچھیں گے۔ جنیدی صاحب، کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کی معیشت کو زوال آیا ہے تو اس میں کیا صرف سرمایہ داروں کا کردار ہے یا کہیں ہمارا مزدور بھی قصوروار اس میں ٹھہرتا ہے؟ دوسری بات، جو سوال میں نے منور حضرت صاحب سے بھی کیا تھا کہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں طبقات جو ہیں، چاہے وہ سرمایہ دار ہو چاہے وہ مزدور ہو، دونوں طبقات جب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ محنت کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہتر شکل میں نظر آتا ہے کہ دنیا میں صنعتی ترقی ہوتی ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے۔ تو ایسی کیا ضروریات ہیں، کیا امپلیمنٹیشنز ہیں جو ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ ماحول پیدا ہو سکے؟ دیکھیے، پہلے جو آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں اس وقت ایک
اقتصادی دباؤ ہے، اقتصادی پریشر ہے، ریسیشن ہے، اور جو بھی اس کو ٹرمنالوجی ہو، خاص طور پہ وہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہے، وہاں شدت کے ساتھ ہے۔ اثرات آپ کی طرف بھی آئے ہیں لیکن ابھی اس شدت سے نہیں آئے۔ یہ نتیجہ جو ہے یہ کسی جو ہے کہتے ہیں کہ ایک کارخانے یا ایک ادارے، یہ اس کا نہیں، یہ مسئلہ ہے نظام کا، کہ جو پالیسیز انہوں نے انفورس کی ہیں دنیا کے اوپر، جس طرح سے ایک سپر پاور جو ہے وہ امپوز ہو گئی ہے پوری دنیا پر اور پوری دنیا کے مالیاتی نظام کے اوپر، اور اس کی گرپ ہے، اس کے چنگل میں پوری دنیا کی مالیاتی نظام ہے، ایکچولی اس کا فیلیور ہے۔ جو سرمایہ دارانہ نظام فری مارکیٹ اکانومی کے ذریعے رائج کیا گیا، یہ اس کا فیلیور ہے۔ ان کے دیکھیے کتنے جو ہے کتنے بینکس ان کے کولیپس ہوئے، $12 بلین امریکن گورنمنٹ نے کیوں دیا بھائی؟ جب تم یہ دیتے ہو تو دس از نیشنلائزیشن، یہ تمہارا فیلیور ہے۔ اسی صورت سے باقی آپ یورپ میں دیکھ لیں کہ اکانومی کے اوپر جو پریشر آیا، یہ سسٹم کا فیلیور ہے، یہ ظالم سرمایہ دارانہ نظام کا فیلیور ہے۔ اور وہ منور بھائی نے بات اچھی کہی تھی، لیکن پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں بھی لیبر رائٹس کے حوالے سے یا انسانوں کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں، 40% لوگوں کو وہاں میڈیکل فیسلٹیز کی سہولت حاصل ہے، 60% کو ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایز اس کے کہتے ہیں کہ برخلاف یو کے جو ہے، انگلینڈ جو ہے، وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، کوئی علاج معالجے سے نہیں مرے گا، کوئی سڑک پہ نہیں مرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلم اسٹیٹ جو ہے اس کو ایک فلاحی ریاست ہونا چاہیے، وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں انسانوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو یہ لیجئے گا کہ جو نظام وہ نظام فیل ہو رہا ہے، وہ کوئی کہتے ہیں کہ مزدوروں کی اسٹرائک کی وجہ سے نہیں ہو رہا یا سرمایہ داروں کی غلط پالیسیوں سے نہیں ہو رہا، بلکہ جو سرمایہ داروں کے سرمایہ دار اور سرمایہ داروں کے سرمایہ دار جو اوپر طاقت ہے اس کا فیلیور ہے، اس کے نظام کا فیلیور ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا کلیپس ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو تو ہوئی محنت کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ ساتھ مزدور اور سرمایہ دار کا تذکرہ اس لیے نکل آیا کہ ہم مزدور اور سرمایہ دار کا تذکرہ آج کے سینیریو میں کیے بغیر محنت کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ جنیدی صاحب نے جو بات کی، میں جانتا ہوں کہ تشنیگی رہی ہے جنیدی صاحب کی گفتگو میں، کیونکہ جنیدی صاحب ہمیشہ سے مزدوروں کے حقوق کے دائی رہے ہیں، حامی رہے ہیں، اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے۔ ایسی صورتحال منور رضا صاحب کے ساتھ بھی ہے، اور جب تک دنیا میں یہ حقوق اور فرائض کا مسئلہ موجود رہے گا تب تک ان کا اطمینان نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے گفتگو میں تشنیگی آپ نے اور ہم نے ضرور محسوس کی ہوگی۔ جہاں تک ہمارے دین اسلام کا تعلق ہے تو ہمارے دین اسلام نے مکمل تعلیمات ہمیں دی ہیں، ریاستوں کے قوانین بھی موجود ہیں، لیکن ڈیفیکٹو کہیں نہ کہیں ہے، وہ ہمارے یہ جو سسٹمز ہم نے بنائے ہیں جس میں ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہاں موجود ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ گفتگو جو ہوئی یہ مکمل ہے یا نامکمل ہے، لیکن اس گفتگو میں وہ تمام عنصر موجود رہا کہ جس میں یہ نشاندہی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اصلاح کے لیے کون سا راستہ اختیار کر لینا چاہیے، وہ ہماری اپنی ریاست کے لیے بھی اور دنیا بھر میں محنت کرنے والوں کے لیے بھی۔ لیکن مسلمہ بات یہ ہے کہ محنت کی عظمت اپنی جگہ قائم ہے۔ انسان جب تک محنت نہ کرے اس وقت تک نہ اس کو موقع ملتا ہے، نہ اس کو ترقی ملتی ہے، نہ مقام ملتا ہے، نہ عزت ملتی ہے اور نہ ہی عظمت ملتی ہے۔ ہم پروگرام کے آخر میں اپنے معزز مہمانوں کا، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے، محترم حبیب الدین جنیدی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پہ بزبان اقبال ایک میں دعا کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ بالکل سر، فرمائیے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر ہے روز مکافات۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، حبیب الدین جنیدی صاحب کے ساتھ محترم منور رضا صاحب کے بھی ہم بہت مشکور ہیں۔ اپنی دعاؤں میں QTV کی تمام ٹیم کو اور اپنی میزبان شاہد مسرور کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔